کہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یہیں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ حالانکہ جو 12 مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے محرم الحرام کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہہ کر کے محرم الحرام کی فضیلت کو دوبالا کر دیا۔ اور ایک حدیث نبوی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ محرم الحرام کے اندر، محرم الحرام میں جو روزہ رکھا جاتا ہے تو اللہ کا مہینہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اہمیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے ہم نے محرم الحرام کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا روزہ نہیں دیکھا۔ اس کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ محرم الحرام میں جو عاشورہ کا دن ہوتا ہے، یعنی جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ کی عظیمت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک کافی عرصے سے تھی، اور رمضان المبارک کا جب تک روزہ فرض نہیں کیا گیا تھا اس وقت یہ عاشورہ کا جو ایک روزہ تھا یہ واجب تھا، اس وقت عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی فرضیت کو ختم کیا جاتا ہے۔ اسی عاشورہ کے دن میں 10 محرم الحرام کو بڑی عظیم چیزیں اور بڑے واقعات اور حادثات پیش آئیں۔ اسی 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا تھا اور انہیں فتح نصیب کیا تھا۔ اور اسی 10 محرم الحرام میں آگے چل کر کے سن 61 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لاڈلے، آپ کے دل کے ٹکڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے اسی مہینے کے اندر اور اسی دن کے اندر عدد کا جام انہیں نوش فرمایا۔ تو 10 محرم الحرام کی عظمت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور تک پہلے سے تھی، اور لوگ اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بڑے عظیم دن میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب پہلے سے کر رکھا تھا۔ اس عظیم دن کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا، حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا، ہمارے اولیاء اللہ رحمہم اللہ کا یہ معمول تھا کہ آپ لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے یہودیوں بتاؤ تم لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟
تو کہنے لگے ہمارے جد امجد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی اور حضرت موسیٰ کو فتح دی تھی، اسی خوشی میں ہم لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ تو ہمارے زیادہ قریب ہیں، تمام صحابہ کو حکم دیا کہ تمام صحابہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودی بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی 10 کا روزہ رکھے گا۔ اگر دونوں ایک ساتھ روزہ رکھیں گے تو مشابہت پائی جائے گی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آخری سال میں اپنے یہ ارادے کو ظاہر کیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، اگر آئندہ سال تک میں پردہ نہیں فرمایا تو اس وقت میں 10 کے ساتھ ایک روزہ بڑھا لوں گا، یعنی یا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، 9-10 کا روزہ رکھوں گا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی جو مشابہت ہے، یہودیوں جیسا جو یہ روزہ دکھائی دے رہا ہے، اس کے اندر سے یہ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اسی سال اپنے پاس بلا لیا اور آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ یہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے، اس کے رکھنے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ اس مسئلے کو اپنے ذہن کے اندر نقش کر لیجئے۔ 10 محرم الحرام کے روزے کو رکھنے کی 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں روزوں کو رکھا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 9، 10 کا روزہ رکھ لیا جائے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے، اور چوتھی شکل یہ ہے کہ جب یہ دیکھا جائے کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، 2 روزہ رکھنے میں دقت آ رہی ہے، 2 روزہ رکھنے میں پریشانی حائل ہو رہی ہے، تو اس وقت کم از کم آدمی کو چاہیے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ ہی لے۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔